السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی کلاس میں ہم زمین کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ زمین جو ہے ایک عامل پیدائش کے طور پر پروڈکشن کے اندر اس کا کتنا کردار ہے، اور جو انسان جو ہے معاشی طور پہ زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے جو پروڈکشن کے مسائل ہیں اس کے اندر زمین جو ہے وہ کتنا کردار ادا کر رہی ہے. اب سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے اشیاء خوراک کی فراہمی. ٹھیک ہے نا، اویلیبلٹی آف فوڈ پروڈکٹس. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان کی جو خوراک ہے وہ الٹیمیٹلی زمین ہی سے فراہم کی جاتی ہے. یعنی جتنی بھی ہماری فصلیں ہیں، جانور وغیرہ ہم پالتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ زمین سے آتی ہیں. تو جو ہماری خوراک کا سورس ہے وہ زمین ہے. ٹھیک ہے، کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہم حاصل کرتے ہیں وہ تمام کی تمام اشیاء جو ہیں وہ زمین سے لی جاتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے جائے رہائش. یعنی ہمیں رہائش حاصل کرنے کے لیے جب بھی ہم کوئی مکانات وغیرہ بناتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ چیزیں بھی ہمیں زمین پر ہی بنانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کوئی کاروباری سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، کوئی بینک بنانا چاہتے ہیں، کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی صنعت یا تجارتی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں جو فیسلٹی ہے وہ زمین ہی دیتی ہے کہ ہم وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس معاشی ترقی. کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں زمین کا کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب کسی بھی زمین کی کسی بھی ممالک کی جو زمینیں ہیں وہ جتنی زیادہ زرخیز ہوں گی، وہاں جنگلات جتنے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یا تیل، کوئلہ، لوہا فولاد جیسی معدنیات جو ہیں وہ جتنی زیادہ اویلیبل ہوں گی وہ ملک اتنی تیزی سے ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے اس کے لیے جنگلات کی جو پراپر کیا کہنا چاہیے پرسنٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی آبادی کا یا اس آبادی اس کے ٹوٹل رقبے کا جو 25% ہے نا وہ مشتمل ہونا چاہیے کس چیز پہ؟ جنگلات پہ. تبھی وہ ملک جو ہے وہ بہتر سمجھا جائے گا قدرتی وسائل کے حوالے سے کہ اس کے پاس یہ جو جنگلات ہیں وہ اس کی ٹوٹل رقبے کا 25% ہے. جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ جو پرسنٹیج ہے یہ صرف کتنی ہے؟ پاکستان کے اندر یہ 4% ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ جنگلات کی جو تعداد ہے یا جس کی جو پرسنٹیج ہے یہ بڑھتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو ہے وہ لکڑی زیادہ ہوگی، ہم اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر پائیں گے، مزید فرنیچر بنا پائیں گے، گھروں کے اندر استعمال اس کا جو ہے وہ زیادہ کیا جا سکے گا، جلانے کے لیے لکڑی استعمال کی جا سکے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی جو معدنیات ہیں، تیل، جیسے اب تیل کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان جو ہے اس میں بہت ساری جگہوں پہ تیل نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نکلتا ہے، لیکن ہم اپنی ضروریات کا بہت کم حصہ جو ہے وہ اپنی لوکل جو اویلیبلٹی ہے آئل کی اس سے پورا کرتے ہیں، اور ہمیں میکسیمم یعنی زیادہ تر جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ امپورٹڈ آئل سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور تقریباً کوئی 30% جو ہے ہم آئل اپنے لوکل سورسز سے حاصل کرتے ہیں، اور 70% آئل جو ہے یہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو ہم پاکستان کے اندر جو آئل یا آئل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں جیسے پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، اس میں سے 70% جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے جی زرعی ترقی. اگر آپ زرعی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا زراعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا ٹوٹل دار و مدار جو ہے وہ زمین کی زرخیزی پہ ہے، آب و ہوا پہ ہے، بارش اور زمین کی ساخت پہ ہے. یعنی اگر کسی ملک کی زمینیں بہت زیادہ زرخیز ہوں، ٹھیک ہے، وہاں آب و ہوا ٹھیک ہو اور زرعی پیداوار کے لیے موزوں ہو، ٹائم پہ بارشیں جو ہیں وہ ہوتی ہوں، زمین بنجر یا پتھریلی نہ ہو، تو ایسی صورتحال کے اندر وہاں پر ہم زیادہ جو ہے آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں اپنی ایگریکلچر سیکٹر سے. ٹھیک ہے نا، جیسی آؤٹ پٹ بڑھے گی لازمی بات ہے اس سے وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی انکم لیول میں اضافہ ہوگا، وہ مزید آمدنیاں حاصل کریں گے، امیر ہوتے چلے جائیں گے، تو آٹومیٹیکلی زرعی شعبہ جو ہے اس کی کارکردگی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، وہاں مزید لوگ کام کرنے کے لیے آتے چلے جائیں گے، لوگوں کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کسی بھی ملک کی زرعی ترقی کے لیے کہ اگر وہ زراعت کے اندر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے لیے آپ کی زمین کا بہتر ہونا، زمین کا اچھا ہونا، زرخیز ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے
صنعتی ترقی کہ اگر آپ صنعتی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی زمین پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے. کیوں کہ ابھی ہم نے بات کی کہ ہماری جتنی بھی صنعتیں ہیں ان کے اندر جو خام مال یا را مٹیریل استعمال ہوتا ہے، یہ را مٹیریل یا خام مال کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے جی؟ زمین سے حاصل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کپڑا بنانا ہے صنعت کے اندر، تو دیکھیں کپڑا بنانے کے لیے کپاس یا کاٹن جو ہے یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ آپ کی زمین سے حاصل کیا جائے گا. فصلوں کی صورت میں آپ کپاس یا روئی حاصل کریں گے اور اس سے کیا بنایا جائے گا؟ کپڑا بنایا جائے گا. اسی طریقے سے شوگر مل ہے، تو شوگر مل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں شوگر مل کے لیے ہمیں گنا چاہیے، ٹھیک ہے، گنا جو ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے شوگر بنانے کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی سٹیل کی چیزیں بنانی ہیں، سٹیل مل لگانی ہے، اس کے لیے لوہا چاہیے، اور لوہا جو ہے وہ ہمیں لازمی بات ہے زمین سے ملے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے صنعتی جو ہے علاقے ہیں ان کے اندر کوئی مشینری انسٹال کی ہے، کوئی مشینری لگائی ہے، پلانٹ لگایا ہے، اس کو چلانے کے لیے جو آپ کو فیول چاہیے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کوئلے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیٹرول کی صورت میں ہو، چاہے وہ قدرتی گیس کی صورت میں ہو، یہ تینوں طرح کے جو فیول ہیں، ایون اگر آپ سولر انرجی پہ بھی چلاتے ہیں تو یہ چاروں طرح کے جو فیول ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو صنعتی ترقی کے لیے کیا چیز ضروری ہے جی؟ صنعتی ترقی کے لیے بھی زمین کا ہونا، زرخیز ہونا، اور مطلب جو ہے نا ان چیزوں میں آپ کی مدد کرتی ہے اگر صنعتی ترقی کے اندر بھی زمین. لاسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس ہی ذرائع نقل و حمل. ہمارے جو ذرائع نقل و حمل ہیں ان کا دار و مدار بھی جو ہے وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ہم اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کوئی سڑک بنانی ہے، یا ٹھیک ہے ہم کوئی آبی راستہ بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اب دیکھیں ہم آمد و رفت کے لیے ہم کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ سڑکیں استعمال کرتے ہیں، ریل استعمال کرتے ہیں، ہم بندرگاہ وغیرہ بناتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ بذریعہ سمندر کسی جگہ پہ جا سکیں، ٹھیک ہے. یا آبی رستے ہوتے ہیں جو آپ کے دریاؤں وغیرہ میں بنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں یعنی ذرائع آمد و رفت کی تمام چیزیں کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں جی؟ زمین پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. یعنی سڑک بنانے کے لیے بھی آپ کو زمین چاہیے، اس کے اوپر ہی سڑک بنائی جائے گی. اگر آپ نے ریل جو ہے وہ چلانی ہے اور اس کے لیے پٹڑی بچھانی ہے تو اس چیز کے لیے بھی آپ کو زمین جو ہے وہ چاہیے، وہیں پر آپ جو ہے وہ ریل کی پٹڑی بچھا سکیں گے اور اپنی آمد و رفت جو ہے اس کو آسان بنا سکیں گے. اب جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں اس میں یہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ اس کی مدد سے خام مال آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، مزدوروں کو پہنچانا ہے، مصنوعات کو پہنچانا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں لے کے جانا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ذرائع نقل و حمل بہتر بنانے کے لیے بھی الٹیمیٹلی ہمیں زمین پر انحصار کرنا پڑتا ہے.